ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. وہ سب احباب، وہ سب دوست جو ڈرائیونگ کے دوران اونگ جاتے ہیں، نیند آ جاتی ہے اور خدا نہ خواستہ حادثات بھی ہو جاتے ہیں، ان کے حوالے سے بہت اچھی ایک گڈ نیوز ہے اور بھی بہت اچھی خبریں ہیں جو مہکتی ہوئی مہک ہمارے لے کر آئی ہیں رائزنگ پاکستان کے اس خوبصورت سیگمنٹ میں. ویلکم، گڈ مارننگ، السلام علیکم مہک. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. میرے خیال سے آپ کو بھی وہی نیوز اٹریکٹ کی ہے جو مجھے اٹریکٹ کی تھی. ایگزیکٹلی. لیکن وہ اچھی نیوز جو ہے وہ ہم بعد میں سنائیں گے، تھوڑا سا انتظار کروائیں گے لوگوں کو، کیونکہ دیٹ ایکچولی واز اے ویری گڈ نیوز. ٹھیک ہے. آئی واز اسکرولنگ آن مائی فون اور جب میں نے یہ نیوز دیکھی تو میں نے کہا دس ہیز ٹو بی اے پارٹ آف دا گڈ نیوز سیگمنٹ. بالکل بالکل. لیکن پہلے کیا ہے؟ پہلے لگتا ہے کچھ اور ہے. جی پہلے ایپیٹائزر کے طور پہ. جی یہی ہوتا ہے، ایپیٹائزر آپ پہلے دیتے ہیں، پھر جو مین کورس ہوتا ہے وہ آپ بعد میں دیتے ہیں. تو دس گڈ نیوز وہ ہم آپ کو تھوڑا سا انتظار کروائیں گے اور اس کے بعد آپ کو ہم سناتے ہیں. چلیے پہلی خبر کی طرف جاتے ہیں. بینکنگ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہاں آج کل کے دور میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے سب کی زندگیوں میں. اسی طرح سے انٹرسٹ فری مائکرو فائنینس کی بنیاد قائم کرنے والے پاکستان کے ہمارے ڈاکٹر امجد ثاقب کی خدمات کو نہ تو صرف دنیا بھر میں ان کو مانا جاتا ہے بلکہ اب ان کا اعتراف بھی کیا جا رہا ہے، کیونکہ ڈاکٹر امجد کو یو کے میں پریسٹیجس میگزین گلوبل مین میگزین کی جانب سے گلوبل مین آف دا ڈیکیڈ کا اعزاز دیا گیا ہے. یہ بہت ہی اچھی خبر ہے کہ ان کو ایک ایسا اعزاز دیا گیا ہے جس میں دنیا بھر میں یہ جو ایونٹ ہوا تھا یو کے میں، دنیا بھر میں 25 ایسے لوگوں نے اس میں حصہ لیا تھا جنہوں نے کچھ ایسے کام سر انجام دیے تھے، ایکسٹرا آرڈینری خدمات جنہوں نے سر انجام دیے. ان 25 ممالک کے لوگوں میں سے ڈاکٹر امجد کو ان کی جو خدمات تھی مائکرو فائنانس بینکنگ کی جو انہوں نے بنیاد قائم کی، اس پہ ان کو یہ اعزاز ملا. غربت کو ختم کرنے کے حوالے سے بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی یونیک کانسیپٹ ہے، جس میں بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سالہ سال سے بہت زیادہ کام ہوا، ایک رول ماڈل کام ہوا، اور اب ڈاکٹر امجد ثاقب کی مثال بھی پوری دنیا کے سامنے ہے. اور انٹرسٹ فری بینکنگ سے مراد یہ ہے کہ میں نے مہک سے 5 روپے لیے اور اپنی غربت کو ختم کرنے کے لیے کوئی کاروبار شروع کیا جی، تو میں نے مہک کو 5 روپے ہی واپس کرنے ہیں. جی بالکل ہے نا. یہ نہیں کہ وہ انٹرسٹ اس پہ لگے، یعنی سود لگے اور آپ کہیں جی آپ تو کاروبار کر رہے ہیں، آپ کاروبار سے پیسے بھی کما رہے ہیں تو میرے 5 کے 6 ہونے چاہیے. بالکل ایسا نہیں ہے. اور ایسے میں بہت انٹرسٹنگ ڈاکٹر امجد ثاقب کی کہانی ہے، ہمیں اس پہ بہت فخر ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو، اور مہک کے لیے ہو جائے اسائنمنٹ. حالانکہ انہوں نے آج تک کوئی اسائنمنٹ اپنی پوری نہیں کی، لیکن پھر بھی میرا دل کر رہا ہے کہ میں اسائنمنٹ دوں کہ ڈاکٹر امجد ثاقب سے رابطہ کریں. اور جب میں یہاں آ رہی تھی نا تو مجھے پکا پتا تھا کہ مجھے ایک اور اسائنمنٹ ملنے والی ہے، اور مجھے ساتھ میں یہ بھی سننے کو ملے گا کہ پچھلے تو آئے نہیں ہیں، ان کو کیا بلانا ہے. لیکن آپ کو دیکھیں ڈیمانڈ جیسے رائزنگ پاکستان ہم ان کی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو بہت سے لوگ ان کی ڈیمانڈ کر رہے ہوں گے، تو اسی لیے تھوڑی سی مصروفیات کی وجہ سے کچھ میری کوتاہی ہے. میں آ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی مجھے ایک اور اسائنمنٹ ملے گی، تو میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ میرے پہ فرق تو کوئی نہیں پڑنا، میں نے کون سو کہ پہلی اسائنمنٹس پوری کی ہیں جو یہ کرنی ہے، ایک دفعہ پھر مجھے دے دی جائے گی اسائنمنٹ. نہیں وہ اکٹھے ہوں گے نا، ماشاء اللہ سے رائزنگ پاکستان میں اتنے اچھے گیسٹ آتے ہیں کہ ایک وہ پائپ لائن میں آ رہا ہے نا. قسم توڑ ہی دو مہک، میں کہتا ہوں قسم توڑ دو. نو آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ. اچھا کریں گے، آپ مجھ پہ چھوڑ دیں انشاءاللہ، کوشش کریں گے. جی اچھا، دوسری جو ہماری خبر ہے وہ کھیلوں کی دنیا سے، اور یہ خبر میں لے کے آئی ہوں پاکستان کے فخر حمزہ خان کی طرف سے. اوہ یس جی 1986 کے بعد حمزہ خان نے ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ جیت کر ہمارے ایک عظیم اسکواش پلیئر جان شیر خان کی یاد دلا دی ہمیں، جنہوں نے 1986 سے یہ اعزاز حاصل کیا تھا، اور اس کے بعد اب تک کسی نے بھی پاکستان کو دوبارہ یہ اعزاز، یہ جو ایوارڈ تھا یہ نہیں ملا ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کا. تو حمزہ خان نے اتنے عرصے بعد پاکستان کو یہ خوشخبری دی ہے. جی ہاں بالکل حمزہ، وی آر سو پراؤڈ آف یو. تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ نے ٹرافی اٹھائی، اور میں ان کا چہرہ دیکھو کہ ایک صحیح جسے گرن کہتے ہیں انگریزی زبان میں، ایک ایسا اسمائل ہے ان کے چہرے پہ جو کہ اس میں فخر بھی ہے، تشکر بھی ہے، خوشی بھی ہے، جوائے ہے، اور ہم سب کو انہوں نے یہ خوشی دی. اور واقعی بہت عرصے سے بات کی جاتی تھی کہ لیجنڈری جہانگیر خان، جان شیر خان، قمر زمان، ہاشم خان، یہ ساری روایت، اسکواش کی روایت جو پاکستان کا کہ تاج میں ایک ہیرے سے کم نہیں، تو اس روایت کو آگے برقرار نہیں رکھا جا رہا. اور اب آج کل کی نسل میں ہمیں وہ اسکواش پلیئرز نہیں ملتے جن کو ہم
جان شیر خان کہہ سکیں, جہانگیر خان کہہ سکیں. تو ایسے میں حمزہ نے یہ ایسا کام کر دکھایا ہے. وی آر سو ویری پراؤڈ. اور یہ اسائنمنٹ میں اب مہک کو نہیں دوں گا کیونکہ آئی ریئلی وانٹ کہ حمزہ آ جائیں ہمارے شو میں. یہ اسائنمنٹ میں خود لیتا ہوں. لو جی, ڈن ہو گیا. کیا نیوز, یہ تو ایک اور گڈ نیوز ہو گئی ہے کہ آج ایک اسائنمنٹ آپ نے لے لی ہے. ہاں چلیں پھر ہم حمزہ کا انتظار کریں گے, دیکھتے ہیں آپ اسائنمنٹ پوری کرتے ہیں کہ بالکل ٹھیک. حمزہ وی آر سو پراؤڈ آف یو. بہت آپ کو مبارک ہو جی. پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی کی جانب سے, رائزنگ پاکستان کی پوری ٹیم کی جانب سے, اور پورے پاکستان کی جانب سے آپ ہمارے لیے یہ ایوارڈ لے کر آئے ہیں. اور جلد ہم آپ کو یلو نہیں, اب تو صوفہ ہمارا بلو ہو گیا, یلو صوفہ نہیں, بلو صوفے پہ آپ کو ہم لے کے آئیں گے. حمزہ سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. جی, تو میں نے سوچا کہ اب بجائے کہ ہم وہ جو گڈ نیوز جس کا سب بہت انتظار کر رہے تھے اس کو لاسٹ کی جگہ ہم سیکنڈ لاسٹ پہ کر دیتے ہیں. بتائیے. کیونکہ لوگ بہت زیادہ انتظار کر رہے ہیں. جیسے کہ توثیق آپ نے بتایا, بہت زیادہ اس طرح کے انسیڈنٹ ایک تو پاکستان میں بھی, اور باہر کا تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے, لیکن پاکستان میں میرے خیال سے پوری دنیا میں جتنے بھی یہ ہیوی وہیکلز ہوتے ہیں وہ رات میں چل رہے ہوتے ہیں, اور موسٹلی اس وقت پہ ہی اس طرح کے انسیڈنٹس ہو رہے ہوتے ہیں. تو لوگ سو بھی جاتے ہیں, ایکسیڈنٹس بھی ہو جاتے ہیں. لیکن سب سے مزے کی خبر یہ ہے کہ چھوٹے بچے, کراچی کے شہر سے بلانگ کرنے والے بسمہ سولنگی, اس کے کلاس میٹس, انہوں نے یہ ہیں چھوٹے سے بچے, لیکن کیا انوینشن کی ہے انہوں نے ایسی گلاسز بنائی ہیں جس میں اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ کی 1 سیکنڈ سے زیادہ دیر کے لیے آنکھ لگ جاتی ہے تو اس کے اندر ایک بیپ بجنی شروع ہو جاتی ہے. اس میں ایک ایسا سینسر لگایا ہوا ہے کہ وہ بیپ اتنی, اس کی آواز اتنی اونچی ہوگی کہ آپ جاگ اٹھ جائیں گے اور آپ کی آنکھ نہیں لگے گی. سڑک جی بالکل. اور ایسی آوازیں بھی آنی چاہیے, ڈانٹنا بھی چاہیے اس اینک کے اندر نا. اچھا, پھر اس کے بعد ایک تھپڑ بھی لگنا چاہیے منہ پہ کہ ایسے زور سے چماٹا ہے کہ اٹھ جاؤ. ویسے آپ کے ساتھ ہوا ہے کبھی ایسا گاڑی چلاتے ہوئے آپ کو نیند آئے؟ کبھی بھی نہیں. اور گاڑی چلاتے ہوئے ایک تو یہ کہ بسمہ سولنگی نے جو انوینشن کی ہے وہ تو استعمال میں آئے گی جلد انشاءاللہ پوری دنیا میں. لیکن آپ کے لیے ایک ٹپ یہ ہے کہ ذرا سی اونگ آئے, پہلا کام یہ کریں, گاڑی کو ایگزیکٹلی پل اوور کریں, سائڈ پہ لے کے جائیں, 5 منٹ 10 منٹ کے لیے نیپ لے لیں, جس کو کیٹ نیپ کہتے ہیں. جیسے بلی سو جاتی ہے نا, 5 منٹ کے لیے سوتی ہے, پھر اٹھ کے فریش ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے آپ اپنی نیند ہلکی سی پوری کر لیں, آپ ایک دم فریش ہو جائیں گے. تو اونگنے اور نیند کو ریزسٹ نہیں کرنا چاہیے. مجھے بڑا اچھا ایک سلوگن لگتا ہے مہک, جو ہماری آئی تھنک اسلام آباد لاہور موٹر وے پہ یا لاہور فیصل آباد پنڈی بھٹیاں فیصل آباد موٹر وے پہ ہے کہ بیٹر لیٹ دین نیور. ایگزیکٹلی. کتنی خوبصورت, بہت خوبصورت بات ہے. یعنی کہ دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے سے بہتر ہے. بالکل. ہلکی سی اونگ آئے نا تو گاڑی سائڈ پہ لگا کے نیند پوری کر لیں. اچھا جی, بات کرتے ہیں بسمہ سولنگی کی. جی, تو اس ظاہر ہے اتنی اچھی انوینشن ہوئی ہے تو دنیا بھر کے سائنٹسٹ اس سے کافی زیادہ متاثر بھی ہوئے ہیں, اور ناسا نے بسمہ سولنگی, ان کے کلاس فیلوز اور دیگر 3 اسکولوں سے 24 اسٹوڈنٹس کو ایک پروگرام کے تحت امریکہ میں ناسا کا پروگرام اٹینڈ کرنے کے لیے اسپیس اینڈ راکٹ سینٹر اسپیس کیمپ میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے. اب وہ وہاں سے واپس آ چکے ہیں, لیکن ان بچوں کے لیے ناسا میں جانا, اس کیمپ کا حصہ بننا, جی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ, اور میں نے ان کا دیکھا, انٹرویو چیک کیا, جب یہ بچے واپس آئے تو ان کا ایک ایکسپوجر ہی ڈیفرنٹ تھا. ان کو کتنی اچھی چیزیں اور سمجھ میں آئی ہیں اس تحقیق کے علاوہ. اب یہ چھوٹے بچے ہیں, ایگزیکٹلی دیٹس واٹ آئی واز ٹیلنگ یو کہ بہت چھوٹے بچے ہیں, اور ان کی انوینشن دیکھیں. میرے خیال ہے 12-13 سال 11 سال 10 سال ان کی عمریں ہوں گی. اسی لیے تو اتنی اچھی نیوز ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. زبردست زبردست زبردست. لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دس از ناٹ دی اونلی انوینشن. ان بچوں نے, کیونکہ باقی بھی دیگر اسکولوں میں سے بھی اسٹوڈنٹس کو پک کیا گیا تھا, جس میں مرغی کے پروں سے کاغذ کی تحقیق بھی کیا. مرغی کے پروں سے کاغذ بنائے جاتے ہیں. مرغی کے پروں سے کاغذ بنائے جاتے ہیں, جی انٹرسٹنگ. تو یہ تو مرغی کے پروں سے جو کاغذ ہوں گے, ان کو تو اوڑھ کے آپ سردیوں میں کمبل کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. مرغی کے پر وہ تو ریئلی میرے خیال سے یہ بھی کیا جا سکتا ہے. انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ. اچھا, اور کیا ان بچوں کی انوینشن ہے؟ اور جیسے کہ اینٹی سلیپ گلاسز کا تو میں آپ سے ذکر کر چکی ہوں, اور دوسرا پلاسٹک ویسٹیج جو ہوتی ہے. دیکھیے, اگر ہم اس کو پانی میں پھینکیں گے تو اوشین کے لیے مسئلہ ہے, جلائیں گے تو انوائرمنٹ کے لیے مسئلہ ہے. تو اس پلاسٹک ویسٹیج سے روڈز بنانے کی تحقیق بھی کی گئی ہے. ایگزیکٹلی. اور اس طرح کا ایکسپیریمنٹ تو اسلام آباد اور کراچی میں ہو بھی چکا ہے کہ کچھ سڑکیں ہیں جو کہ پلاسٹک سے بنی ہیں, جی ہے نا جی.
تو وہ کہتے ہیں نا کہ جو پلاسٹک کی جو شاپنگ شاپر جیسے آپ کہتے ہیں شاپر ہے نا ہاں جی تو جو پلاسٹک کے بیگز ہوتے ہیں ان کی عمر کہتے ہیں 700 سے 1000 سال ہے. او مائی گڈنس. تو وہ جو سڑک بنے گی اس سے وہ بھی پھر پکی ہے نا. وہ ہر 2 سال بعد ٹھیکیدار ہمیں نہیں چاہیے اس سڑک کو دوبارہ اچھی بات ہے, میرا خیال سے یہ زیادہ اچھی بات ہے کیونکہ ہماری سڑکیں خیر اینی وے. تو یہ کچھ خبریں تھیں میرے لیے, یہ بہت اچھی خبر اس لیے تھی کیونکہ بچے ہیں جسٹ لائک یو سیڈ کہ چھوٹے بچے ہیں اور ان کی انوینشن دیکھی جائے تو that was a very good news. اور بڑھتے ہیں جناب اب مہک کی آخری خبر کی طرف. اچھا میتھمیٹکس میں آپ کیسے ہیں؟ میں تو بہت ہی زیرو ہوں. ماشاءاللہ مجھے پتا ہے کہ اس وقت 2 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں میرے سامنے, اتنا حساب تو مجھے آتا ہے. نہیں اتنا تو مطلب اچھا اتنی ہی اچھی ہے آپ کی. آپ کہ اس کے لیے نظر کمزور ہے, حساب کمزور نہیں جی. لیکن اچھا ٹرکی کے کچھ ریسرچرز نے اس حوالے سے ریسرچ کی اور یہ ثابت کیا کہ اگر آپ میتھمیٹکس جیسے بورنگ سبجیکٹ میں میوزک کا تھوڑا سا کیا کہتے ہیں اس کو تڑکا ایڈ کر لیں تو آپ انجوائے کر کے میتھمیٹکس کو آسان سبجیکٹ بنا سکتے ہیں. اچھا گریٹ. وہ کیسے؟ کیونکہ سائنٹسٹ نے ایک سروے کیا جس میں اسٹوڈنٹس کو کیجول میوزک پر کلیپنگ سنگنگ کرائی اور میتھس کے کچھ کویشچن سالو کروائے. اس میں جس اسٹوڈنٹس نے میوزک انجوائے کویشچن سالو کرنے سے پہلے کچھ میوزک انجوائے کیا تھا انہوں نے ایز کمپیریزن جو باقی اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے بہت اچھا رزلٹ دیا. اچھا یعنی میوزک سے میتھمیٹکس بہتر ہو گئی. جی ویسے میں نے بھی اپنے بچپن میں ایک دفعہ یہ اس طرح کی چیز ٹرائی کی تھی. مجھے ایک سوال نہیں یاد ہو رہا تھا تو میں نے کیا کیا, ایک گانا تھا اور اس گانے کی طرح سے نا میں نے اسی ٹون پہ نا وہ سارا لمبا کویسچن یاد کر لیا تھا. یہ آپ دیکھیں جو پہاڑے ہم یاد کرتے تھے بچپن میں ہے نا جی, ہاں جی ٹیبلز جنہیں کہہ سکتے ہیں نا, 2 دونی 4 2 دونی 6, تو اس میں ایک طرح سے میوزک اور یہ بھولتے بھی نہیں ہیں آپ کو. جی ایگزیکٹلی. تو ٹیچرز اور پیرنٹس کو ہماری طرف سے رائزنگ پاکستان کی اس 4th گڈ نیوز کی طرف سے یہ بتاتے چلے کہ آپ ٹینشن نہ لیں, تھوڑا سا میوزک ایڈ کر لیں میتھمیٹکس میں اینڈ یور کڈز آر گڈ ٹو گو. لیکن ایوارڈ اس کو ملے گا یہ 2 دونی 4 2 تیے 6 2 چوکے 8 تو میوزک میں ہو سکتا ہے, لیکن وہ جو میٹرک میں الجبرا کے جو فارمولے ہوتے تھے ان کو کوئی میوزک کر کے دکھائے مجھے, میں اس کو مان جاؤں گا. میرے خیال سے یہ اسی کا ہے کیونکہ میں نے جب اس کو پڑھا تھا تو وہ بتایا تھا کہ فریکشن جیسے بورنگ اور ڈیفیکلٹ ٹاپکس کو بھی میوزک کے ساتھ ایڈ کر کے اس کے بعد ہی یہ سروے کمپلیٹ ہوا تھا کیونکہ فریکشن جیسے ڈیفیکلٹ ٹاپکس کو انہوں نے سالو کیا تھا میوزک کے ساتھ. زبردست زبردست زبردست. تو بھئی آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہو تو مہک کو, مجھے, فاطمہ کو اور ہماری ٹیم کو ضرور بتائیے گا کہ میتھمیٹکس میں اگر میوزک اس کو یاد کرنے میں اگر میوزک کا امتزاج کیا جائے اور آپ کے حوالے سے کوئی ایکسپیرینس ہو تو ہمارے واٹس ایپ نمبر یا ہمارے انسٹاگرام پہ آپ ہمیں ضرور بتائیں اپنی سٹوری, اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ, اپنی تصویر, نام اور جگہ کے نام کے ساتھ ہمیں ضرور بتائیے گا تاکہ آنے والی گڈ نیوز میں ہم آپ کی گڈ نیوز کو شامل کر سکیں. بالکل, کیوں نہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو فار بہت بہت شکریہ. بہت مزے کی خبریں تھیں. ان میں سے کون سی خبر آپ کی پسندیدہ تھی یہ آپ ہمیں جلدی سے واٹس ایپ نمبر پہ بتائیے. چل کے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج ہم ٹریبیوٹ دے رہے ہیں پاک چین دوستی کو. جی ہاں, آج کا جو رائزنگ پاکستان کا بقیہ حصہ ہے وہ چین کے نام ہے, چائنا کے نام ہے. ہارون شعیب آ رہے ہیں اور بریک کے بعد ہمیں لے کر جائیں گے چین کی ہزاروں سال پرانی ٹریڈیشن آف آرٹ, میوزک اینڈ کلچر کی جانب. رہیے ہمارے ساتھ, ابھی ملتے ہیں.